108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم۔ سورہ یوسف کا یہ آخری درس ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر حضور علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ابتداءً بہت ساری آزمائشیں تھیں، اور پھر بالآخر انجام کیا ہوا، اپنوں نے کیا سلوک کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا پھر وہی یوسف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دن بدل دیے، دن پھیر دیے، کہاں غلامی اور کہاں اتنی آزادی، کہاں کنویں کے اندر بند اور کہاں پورے ملک مصر کے سیاہ سفید کے مالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے کے سارے واقعے کے بعد اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی رویہ اپنوں کا۔ اپنا سگا چچا ابو لہب وہ پتھر برساتا ہے، اپنے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، لیکن بالآخر جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کا انجام بہت اچھا ہوا، آپ کا انجام اس سے بھی بہت اچھا ہونا ہے۔ اور اللہ نے پھر وہ دن دکھائے کہ جو لوگ آپ کے جانی دشمن تھے، جس دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہوا، ان سب کو اپنی جانوں کے لالے پڑے گئے، سارے پریشان ہو گئے تھے کہ ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ اور وہ لوگ جن سے اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کی چابی مانگی تھی تھوڑی دیر کے لیے، صرف 2 رکعت پڑھنے دو، لیکن ان لوگوں نے اجازت نہیں دی تھی، اور فتح مکہ کے دن اللہ کے فضل و کرم سے وہی بندہ تھا جو کانپ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے شفقت فرمائی، اور آپ نے نہ صرف یہ کہ چابی ان کو دی، فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے تمہارے خاندان کو دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ جتنے بھی آپ سے پہلے رسول ہیں سب کے ساتھ کسی قسم کے حالات پیش آئے،
سب کو ستایا گیا، سب کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کو دکھ پہنچائے گئے، یہاں تک کہ جو آپ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جتنے بھی نبی گزرے، ان کی جو امتیں تھی، ان پر جو پہلے ایمان لاتے ہیں، وہ بھی گھبرا گیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ یہاں تک کہ جب بالکل وہ اینڈ پہ پہنچ جاتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری طرف سے مدد آ جاتی تھی۔ تو آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی آپ مطمئن فرما دیں کہ وہ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ فرمایا کہ سارے کے سارے یہ سارے واقعے کے اندر، اس قصے کے اندر عبرت کا سامان ہے عقل مندوں کے لیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بے شمار پہلو تھے۔ اگر کوئی بندہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو اس کے لیے بہت کچھ ہے، اور جو سنے ایک کان سے دوسرے سے نکال دے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے رسول، الا رجالا، مگر مرد، جتنے بھی نبی ہے وہ مرد ہے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ من اہل القری، وہ بستی والوں میں سے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پس یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، پس یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے اللہ کے رسول، وظنوا، اور جو ان پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے گمان کر لیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک وہ جھٹلا دیے گئے۔ جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس ہماری طرف سے نصرت، مدد پہنچی۔ فنجی من نشاء، بس ہم نجات دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ولا يرد بأسنا، اور ہماری پکڑ، ہمارا عذاب نہیں لوٹایا جاتا مجرم قوم سے۔ لقد كان في قصصهم، البتہ تحقیق ان تمام رسولوں کے واقعات کے اندر عبرت کا سامان ہے، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ ما كان حدیثا یفترى، یہ نہیں ہے کوئی بات گھڑی ہوئی۔ یہ قرآن مقدس کی تعریف ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ گھڑا ہوا نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن یہ تو تصدیق کرنے والا ہے ان کی جو ان سے پہلے گزری۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر ایک چیز کی اس کے اندر تفصیل ہے۔ وہدی، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، رسول بھیجے، وہ سب کے سب مرد تھے۔ نبوت کا عہدہ وہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ، یہ اعزاز صرف اور صرف انسانوں کو دیا۔ جنات میں سے کوئی نبی نہیں، فرشتوں میں سے کوئی نبی نہیں، انسانوں کو اللہ نے یہ عہدہ عطا فرمایا، اور انسانوں کے اندر پھر مردوں کو یہ عہدہ دیا، عورتوں کو نہیں دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ انسانوں کو کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہی امتحان لینا تھا، انسانوں کو ہی مکلف بنانا تھا، اپنے احکام عطا فرمانے تھے، عبادت کے طریقے ان کو سمجھانے تھے، ضروری تھا کہ سمجھانے والا انہی کی جنس میں سے ہو۔ اس لیے کہ جب جنس ایک ہوگی تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جن نبی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ اچانک غائب ہو جاتا، امت پریشان ہو جاتی،
اس کا دل چاہتا پھر وہ ظاہر ہو جاتا. پھر اگر وہ کوئی حکم اس قسم کا دیتا تو انسان کیا کہتے بھائی جن تو کر سکتے ہیں, جنوں میں بڑی طاقت ہے, ہم تو ہیں کمزور, ہم تو انسان ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو نبی نہیں بنا. اب اللہ تعالیٰ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا, جیسا کہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا نا, قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق, کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے, یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے, بازاروں میں بھی چلا جاتا ہے. انہیں اس بات پر اعتراض تھا, یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو ہم سے الگ تھلگ ہو, نہ وہ کھائے پیے ہماری طرح, نہ ہماری طرح وہ بازاروں کے اندر جائے. جبکہ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو انہی جیسے کام کرے اور انہی کی جنس میں سے ہو. اگر فرشتہ ہوتا, اب وہ یہ کہتا کہ جی 5 نمازیں فرض ہیں, امت پڑھتی, امت کہتی بھی ہم تو پھر نمازیں پڑھتے رہے نا, بھئی ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم نے تو کاروبار بھی کرنا ہے, تم نے تو کوئی کاروبار نہیں کرنا. اب اگر وہ فرشتہ نبی ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ بھئی روزے رکھنے ہیں, جس طریقے سے رمضان کے روزے فرض ہیں, اگر وہ فرشتہ نبی کہتا کہ سال کے اندر 1 مہینہ روزے فرض ہیں, تو امت کیا کہتی, تیرے سے تو پیٹ نہیں لگا ہوگا نا, تجھے نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی, تو کہہ سکتا ہے بھئی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. الغرض وہ جو بھی حکم دیتا تو امت کے لیے جھٹلانا آسان تھا, بہانہ بنانا بڑا آسان تھا. انہوں نے یہ کہنا تھا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو حکم دیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں, تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے پڑھی ہیں. نہ صرف یہ کہ 5 پڑھی, بلکہ آپ نے ہمیشہ 9 نمازیں پڑھی. اشراق, چاشت, اوابین اور تہجد, 4 نمازیں یہ اور 5 یہ, کل کتنی ہو گئی 9 نمازیں. اور یہ جو تہجد کی نماز ہے ہمارے لیے نفل نماز ہے, لیکن نبیوں کے لیے یہ واجب ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی اس کو بطور واجب پڑھا کرتے تھے. اب جو نبی 9 نمازوں کی پابندی کرتا ہے, جب امت کہتے ہیں 5 پڑھو, امت ہل سکتی ہے؟ وہ کہہ سکتی ہے نہیں جی ہمارے بس میں نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سال کے اندر 1 مہینہ جس میں تم نے روزے رکھنے ہیں, سردی ہو گرمی ہو, لیکن رمضان میں تم نے روزے رکھنے ہیں, روزے فرض ہیں. اور جو حکم دینے والے ہیں حیات طیبہ کے اندر کوئی 1 مہینہ بھی سال کا ایسا نہیں جس میں آپ کے روزے نہ ہوں. ایام 20 کے 3 روزے اللہ کے نبی مسلسل رکھا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ سفر میں ہوتے پھر بھی رکھتے تھے. اور پیر کا روزہ آپ ضرور رکھا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا فرمایا تو یہ شکرانے کا روزہ ہے, ہر پیر کو. اسی طریقے سے جمعرات کا آپ روزہ رکھتے تھے, فرماتے تھے کہ اس دن اللہ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں, تو میری چاہت یہ ہے کہ جب میرا عمل پیش ہو میں روزے کے ساتھ. ہر مہینے میں, ہر ہفتے کے اندر جب اللہ کے نبی کا روزہ ہے, اور یہ روزے تو سال والے یہ تو ہیں ہی, اس کے علاوہ آپ کا صوم وصال بھی تھا, یعنی کہ مسلسل روزہ, درمیان کے اندر افطار نہیں. اور اللہ کے نبی کے جو روزے تھے وہ ہمارے روزوں جیسے بھی نہیں تھے کہ ہم سحری کے اندر اتنا کھا لیتے ہیں کہ سارا دن کھٹی ڈکاریں, پھر افطار کے اندر پھر اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر صبح تک بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا, اور جتنا پی سکتے ہیں پیتے ہیں, بس یہ کہ بس باہر نہ نکلے. بس اگر کوئی بٹن ہوتا نا تو بالکل یعنی کہ ایک قطرے کی گنجائش میں نہ چھوڑ دے, اتنا کھاتے پیتے ہیں. اور یہ ہمارا روزہ ہے. جو اللہ کے نبی کا روزہ تھا وہ یہ نہیں تھا, چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی, یہی سحری ہے, یہی افطاری ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا 2-3 کھجوریں, کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ بھی میسر نہیں ہوتی تھی, یہ بھی میسر نہیں ہوتی تھی. اصل روزے تو وہ تھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس نبی کے روزے ایسے ہوں, جب وہ نبی حکم دے امت کو کہ روزے رکھو, صرف 1 مہینہ فرض ہے, امت انکار کر سکتی ہے؟ جس نبی نے حکم یہ دیا ہے سال کے بعد جو مالدار ہے, صاحب نصاب ہے, وہ اپنے مال پر زکوٰۃ دے گا, وہ بھی 2.5%, یعنی کہ 1 لاکھ پر 2,500. لیکن اللہ کے نبی کا اپنا عمل کیا ہے؟ اپنا عمل یہ ہے کہ پوری زندگی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہونے دی.
یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، اب مصلی پہ آ گئے اور اقامت ہو چکی. اقامت کے بعد اللہ کے نبی مصلی چھوڑ کے گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے، پھر آپ نے نماز پڑھائی تو صحابہ کرام مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور نماز کے بعد پوچھا کہ آپ جو مصلی چھوڑ کر اقامت کے بعد گھر چلے گئے، گھر میں خیر تو ہے؟ گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اقامت کے بعد آپ نے مصلی چھوڑ دیا. فرمایا کہ جب میں مصلی پر آیا اور اقامت ہو چکی تھی تب مجھے خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر 7 دینار زائد از ضرورت پڑے ہوئے. کتنے؟ 7 دینار، یعنی کہ 7 سکے 7 روپے. فرمایا کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ 7 دینار میرے گھر میں ایسے فضول پڑے ہوں اور میں اللہ کے دربار میں حاضری دوں. گھر گیا ہوں، پہلے ان کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، صدقہ کیا، اس کے بعد پھر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. جب اللہ کے نبی کا عمل یہ ہو، امت کہہ سکتی ہے جی ہر سال زکوٰۃ دیں، ہر سال زکوٰۃ دیں، 2.5% زکوٰۃ دیں، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے رسول جو ہے ان کا اسوہ ایک نمونہ ہے. یہ ایک نمونہ ہے، یعنی کہ ان کا کھانا پینا، اڑنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ میرا رسول ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، یہ سیمپل ہے. بس جیسے یہ کھائے ایسے کھاؤ، جیسے پیے ایسے پیو، جیسے سوئے ایسے سونا ہے، جیسے تجارت کرے ایسے تجارت کرنی ہے. بس یہ ایک نمونہ ہے. تو جب اللہ کے نبی انسانوں میں سے تھے تو پھر امت بھی انسان تھی، ان کو جو بھی حکم دیا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. تو اس کے اندر یہ حکمت تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے الحمدللہ کہ اس نے انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا. ایک تو یہ کہ امت کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی خود جو کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ جب اپنے جیسا ہوتا ہے تو پھر بات اور زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. اگر یہی کام فرشتہ کر بھی رہا ہوتا جو اللہ کے نبی کرتے تھے، اگر فرشتہ نبی ہوتا، وہ یہ سارے کام بھی کر رہا ہوتا، تب بھی امت کے پاس اعتراض اٹھانا بھی ٹھیک ہے، روزہ تو رکھ لیا جبرائیل نے، میکائیل نے روزہ تو رکھ لیا، جو بھی فرشتہ تھا روزہ تو رکھ لیا، اسے بھوک تو نہیں لگنی نا، ویسے نام کے روزے. اللہ کے نبی کا تو عالم یہ تھا کہ جیسے بشری تقاضے ہوتے، آپ کو بھوک لگتی تھی. جب صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کی اور بتایا کہ پیٹ پہ پتھر ہم نے باندھ رکھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تمہارا 1 پتھر ہے، میرے 2 پتھر. تو یہ ایک نمونہ تھا، ایک مثال تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا احسان عظیم ہے کہ چونکہ انسان تھے، انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر انسانوں کے اندر مردوں کو نبی بنا کر بھیجا. جتنے بھی نبی آئے وہ مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی. نبی کے بعد جو دوسرا عہدہ ہے وہ ہے صدیق کا، جیسے ابو بکر صدیق ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ عیسیٰ کی جو ماں تھی مریم وہ صدیقہ تھی، یعنی کہ وہ نبی نہیں تھی، صدیقہ تھی. نبوت مردوں کے اندر ہے، اور نبوت کے بعد کا جو عہدہ ہے صدیق والا وہ عورتوں کو بھی ملا ہے، لیکن نبوت نہیں ملی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ خود خالق ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کمزور ہے، ہر لحاظ سے کمزور ہیں اور ناقص ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ناقصات العقل والدین، ان کا عقل بھی ناقص ہے، ان کا دین بھی ناقص ہے. جب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابیہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمیں اللہ ہی تو پیدا کیا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ناقص ہیں، ان کا عقل بھی ناقص ہے اور دین بھی ناقص ہے، تو ہمارا عقل ناقص کیسے اور دین ناقص کیسے؟ ہم سارے کام تو کر سکتی ہیں. میں کہ اچھا تم بہت زیادہ سمجھدار ہو. اور میں کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، جب شہادت کی گواہی کی باری آئی تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 مرد گواہی دیں گے، ایک مرد ہے تو پھر 2 عورتیں مل کر 1 کے برابر ہوگی. کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. اور اللہ نے یہ بھی ساتھ فرمایا، اللہ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہ بھی فرمایا کہ 2 کیوں ہیں، ایک بھول جائے گی فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وہ دوسری اس کو یاد دلائے گی. یعنی کہ ان کا دماغ اتنا کہ جلدی بھول بھی جاتی.
ایک بھول جائے گی گواہی، دوسری اس کو یاد کرائے گی، دونوں مل کر وہ ایک بنے گی۔ پھر وہ صحابہ کہنے لگے کہ اچھا پھر دین ہمارا ناقص کہاں سے آ گیا؟ کلمہ تو ہم بھی برابر پڑھتی ہیں۔ فرمایا کہ پورا مہینہ نماز پڑھ لو گی؟ جی پورا مہینہ تو نماز نہیں پڑھ سکتی، بیچ میں چھٹی تو آ جائے گی۔ تو فرمایا پھر دین تمہارا کامل کہاں سے ہوگی؟ دین بھی ناقص ہے تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، اللہ نے ان کو کمزور پیدا کیا، ان کو آسان کام بتائیں، یعنی کہ جمعہ کی نماز ہے، فرمایا کہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جمعہ تو ہر ہفتے آ جاتا ہے لیکن مرد پڑھتے ہیں، عورتوں پر نہیں ہے۔ عید کی نماز ہے، نہیں عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ جہاد ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد کریں گے۔ یہ کمانا یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے عورتوں کو چونکہ کمزور بنایا تو ان کو ہلکے کام دی کہ مشکل کام نہیں کرنے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اللہ نے ان کے ساتھ بھلا کیا، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھلا کیا، ان کو اپنی بھلائی سمجھ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کے برابر، مردوں کے شانہ بشانہ، اس سے بھی بڑھ کر آگے چلیں اور ہم ہر کام کر سکتی ہیں۔ مردوں نے دیکھا کہ یہ تو سچ میں بے وقوف ہے، اللہ کے نبی کی بات تو سچی تھی نا، ہے تو بے وقوف۔ اب مردوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو سچ میں بے وقوف ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم بھی کماؤ، اچھی بات ہے۔ ہر شعبے کے اندر ان کو لے آئے، اور جب دیکھا کہ یہ تو سچ میں کمانے لگی ہیں، مردوں نے کہا بھائی ہماری چھٹی ہے، اب یہ کمائیں گے اور ہم کھائیں گے۔ اب مغرب کے اندر یہی کچھ ہے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کمائے، خود بچے پالے، سارا کچھ خود کرے۔ وہ جو مرد ہے وہ فارغ ہے، وہ کہتے ہیں میری ذمہ داری صرف میری حد تک ہے، تیری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ نے کتنا اس کو مقام دیا ہے کہ تیرا کام ہے تو بچوں کا خیال کر، تو شوہر کی خدمت کر، گھر داری کر، اور بیل کی جتنی مشکلات ہیں یہ ساری مردوں پہ چھوڑ دے۔ یہ کہتے نہیں۔ اب جو عورت کام کرتی ہے، یہ عام سی بات ہے، ہم سب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، جو عورتیں کام کرتی ہیں، کہیں پر ٹیچر ہی ہیں، کہیں پر ڈاکٹر ہیں، کسی بھی شعبے کے اندر ہیں، تو کیا ان کے گھر کے اندر روٹی شوہر پکاتا ہے؟ روٹی تو پھر بھی اسی نے پکانی ہے، گھر کے کام تو پھر بھی اسی نے کرنے ہیں۔ کیا جب یہ مرد کے برابر کمانا شروع ہو گئی تو بچے مرد پیدا کرے گا؟ بچے پھر بھی اسی نے پیدا کرنے، جو اس کے کام اس کو پھر بھی کرنے ہیں، اضافی کام اس کے سر پر ڈال دی اور یہ خوش پھر رہی ہے، حالانکہ اندر سے یہ تنگ ہے، بے سکون ہے، لیکن اکڑ ہے۔ اور پھر گھر میں آ کے لڑائی ہوتی ہے، بچوں کو صبح صبح تیار کرنا، ناشتہ کرانا، کپڑے پہنانے، اور دوپہر کے کھانے تک بنا کے جانا، سارا کام کر کے پھر جانا ڈیوٹی پر۔ پھر اس کے بعد جب پھر واپس آنا، پھر گھر کے کام پھر پڑے ہوتے ہیں، پھر شوہر کے ساتھ لڑائی، باہر کے کام بھی میں کروں، یہ کام بھی میں کروں، تو باہر کا نہ کرو۔ مرد کا تو ٹھیک ہے کرو، جو میرے کام ہے میں تو وہی کر سکتا ہوں، اب میرے تو بس بھی نہیں کہ میں بچے پیدا کروں۔ بچوں کو دودھ ماں ہی پلا سکتی ہے، باپ تو نہیں پلا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر احسان کیا، ہم جانتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، صنف نازک ہے، لیکن آج کی عورت کہتی ہے کہ میں صنف نازک نہیں ہوں، میں تو طاقتور ہوں، میں سارے کام کر سکتی ہوں، تو پھر کر رہی ہے تو پیس رہی ہے، خود اپنے حقوق خود ہی اس نے ضائع کر دی۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے الحمدللہ، جس نے عورتوں کو وہ حقوق دیے جن کے تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ دور کا رشتہ نہیں، اپنا خون، اپنی سگی بیٹی وہ برداشت نہیں ہوتی تھی، زندہ درگور کر دو اس کو، زندہ اس کو دبا دو، مار دو، ختم کر دو۔ اللہ نے کتنا پیارا اس کو حق دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا، یہ بیٹی ہے، یہ رحمت ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا نا کہ یہ رحمت ہے، میں نے تمہیں رحمت دے دی، اور اگر ماں ہے اس کے قدموں کے تلے جنت ڈال دیا۔ یہ نہیں کہہ رہا ان رشتوں کے اندر یہ رحمت رکھی ہے، یہ مٹھاس، یہ پیار رکھا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا، کیونکہ ناقصات العقل، ان کا دماغ جو ہے نا وہ ناقص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ناقص ہیں، ہم نے تو نبی بنانا تھا، ہم ناقص کو کیوں بناتے؟ ہم نے تو کامل کو بنایا، نہ صرف یہ کہ کامل اکمل، جو عام انسانوں کے اندر بھی سب سے کامل تھے، سب سے اعلیٰ تھے، ہم نے تو وہ چھانٹے کیے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چنا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ہم نے چنا، جیسے ہم جاتے ہیں نا کوئی سبزی لینے کے لیے، فروٹ لینے کے لیے، اچھے اچھے چنتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب روحوں کے اندر
میں نے چنا اور پھر میں جانتا ہوں کہ کس کو میں نے نبوت اور رسالت کے عہدے پر فیض کرنا ہے. اللہ اعلم، اللہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ رسالت کس کے سر پہ رکھنی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی بنایا انسانوں کو، انسانوں کے اندر پھر مردوں کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ من اہل القری، اس سے مراد جو بڑی آبادی والے شہر، یعنی کہ دیہات بستیاں نہیں، اس سے مراد بڑے شہر ہیں. یعنی کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے شہروں کے اندر بھیجے، بستیوں کے اندر میں. اور اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، حدیث پاک میں ہے من سکن البادیۃ جفا، جس نے پوری زندگی دیہات میں گزاری اس نے اپنے پر ظلم کیا. یہ جو شہری زندگی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے. اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارا الحمدللہ یہ درس قرآن کا حلقہ ہے ہماری مسجد میں ایک عرصے سے الحمدللہ. اور اسی طریقے سے شہر کے اندر اور مساجد بھی ہیں، کہیں فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، کہیں عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے. تو کیا دیہاتوں کے اندر یہ ہے؟ یہ جو دینی محفلیں ہوتی ہیں، جو دین کا علم ہوتا ہے، یہ دنیا کا علم ہوتا ہے، یہ جتنے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں یہ سب کے سب شہروں میں ہوتے ہیں. جو بندہ دیہات میں رہتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ درس قرآن کہتے کس کو ہیں. کبھی اس نے نہ سنا نہ کبھی دیکھا نہ اسے پتہ چلا. تو کتنے لوگ ایسے جو دیہات میں پیدا ہوئے وہیں وہ بڑے ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ غسل میں فرض کتنے ہیں، کسی نے ان کو بتایا نہیں اور انہوں نے بھی ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اہمیت کا پتہ نہیں تھا. جو بندہ شہر میں رہتا ہے وہ دیکھتا ہے جی فلاں بندہ بڑا سلجھا ہوا ہے، یہ بڑا صاف ستھرا ہے، یہ یوں اچھا بولتا ہے، تو بندہ دیکھ دیکھ کے بھی سیکھ جاتا ہے. اور پھر جب بندہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کافی اچھی باتیں انسان سیکھ جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ بالکل دیہاتی ہے، دیہات میں رہتا ہے اور اس نے کبھی شہر میں وہ آیا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے پر ظلم کر لیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے من اہل القری، یہ ہم نے شہروں کے اندر بھیجے، بڑی آبادیوں کے اندر ہم نے بھیجے. تو جتنے بھی نبی آئے ان اپنی امتوں کو ایک ہی پیغام دیا، اللہ کی توحید کا. سب سے پہلی دعوت توحید تھی. وہ سمجھاتے تھے کہ اس دعوت کے بعد تم کامیاب ہو سکتے ہو، اگر اس کا اقرار نہیں کرو گے، ہمیں نبی نہیں مانو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم ذلیل ہو جاؤ گے، اور یہ کہ اللہ کا تمہارے اوپر عذاب پڑ سکتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل، جب اللہ کے رسول نا امید ہو گئے. اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نا امیدی تو گناہ ہے، اور پھر اللہ کے نبی نا امید کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے یہاں پر حتی اذا استیأس الرسل، اللہ کے رسول نا امید ہو گئے. تو نا امیدی وہ کون سی ہے جو گناہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا گناہ بھی ہے اور کفر تک ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. یہاں جس نا امیدی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ نا امیدی اللہ کے رحمت سے نہیں تھی بلکہ وہ امت سے تھی. یعنی کہ لوگوں سے نا امید ہو گئے کہ بس اب یہ ایمان نہیں لاتے. اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں تھی. اللہ کا نبی ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس طریقے سے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور اس کے بعد پھر وہ نا امید ہو گئے باقیوں سے کہ اتنے عرصے کے بعد 80-82 لوگ آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب اللہ نے فرمایا کہ بس اے نوح جتنے آ چکے اور نہیں آئیں گے، اب آپ اس سے مایوس ہو چکے تھے اللہ کی رحمت سے نہیں باقی لوگوں سے. تب آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اللہ بس اب ایسا کر، جب مجھے تُو نے بتا ہی دیا ہے کہ 80-82 ہیں اور نہیں آئیں گے، جب مجھے یہ پتہ چل گیا ہے تو اب جو باقی ہیں سب کو ختم کر. ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ان کو ورغلائیں، ان میں سے وہ کم ہونا نہ شروع ہو جائے، نئے آتے نہیں ہیں یہ نہ چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قبول فرمایا، طوفان آیا اور باقی سب کے سب غرق ہو گئے، نوح علیہ السلام کے بیٹے سمیت، آپ کی بیوی سمیت. یعنی کہ جنہوں نے بات نہیں مانی تو وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لمحہ بھی آتا ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ گمان کرتے ہیں. اللہ کے نبی ان کو بتاتے ہیں نا کہ جو نہیں مانے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ انتظار کرتے کرتے کہتے ہیں اللہ کا عذاب سے آیا تو نہیں ہے، وصف سے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں کہ اللہ بھی سچے ان کے نبی بھی سچے، لیکن یہ بات کیوں پوری نہیں ہو رہی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کے بعد
جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد اور نصرت آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بھولتے نہیں ہیں اپنے بندوں کو، اس کا ایک وقت ہوتا ہے جو ہم مناسب سمجھتے ہیں، پھر وہ وقت آ جاتا ہے، اور جب اللہ فیصلہ کر دیتا ہے عذاب کا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر مجرم لوگ بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے عذاب سے کون بھاگ سکتا ہے، کون بچ سکتا ہے؟ تو اس لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا دیں۔ آج بھی اللہ وہی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے پہلے پیغمبروں کے واقعات پڑھ لیے، یہ تو ان کے بارے میں ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ پہلے امتوں کے واقعات ہیں ہمارے بارے میں نہیں ہیں۔ نہیں، اللہ بھی وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون، اس کے فیصلے بھی وہی ہیں، اللہ کی طاقت بھی وہی ہے۔ آج بھی اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کی بات مانے گا، اس کے نبی کی، اس کے رسول کی بات مانے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ کامیاب ہے۔ جو اس راستے کو چھوڑے گا، اس سے ہٹے گا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ تو اس لیے راستہ ایک ہی ہے کہ بس اللہ کے ساتھ ہم بنا کے رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا دین عطا فرمایا، جس میں حقیقت ہے سکون ہی سکون ہے۔ نماز پڑھتے ہیں کتنا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، الحمدللہ کتنا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھوں کو کتنا سکون ملتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب دین اتنا پیارا ہے، اس میں سکون ہے، دنیا کے اندر نا کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی یہ سکون نہیں مل سکتا جو اس دین کے اندر ہے۔ الحمدللہ دین کی برکات کے اندر، جس کی زندگی میں جتنا دین زیادہ ہوگا اتنا سکون زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سکون کے لیے انسان کتنا مارا مارا پھرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، کتنا کچھ خرچ کرتا ہے۔ آسان طریقہ ہے، اللہ کے ساتھ بنا دو، اپنی زندگی کے اندر دین لے۔ جب دین آئے گا تو انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پرسکون، پر اطمینان، بہترین زندگی، اور مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جو اس کا مزہ ہے، وہ تو بہت ہی بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔